देश के अंदर सियासी खेल शुरू हैं। सियासी खेल के साथ साथ मजहबी खेल भी शुरू है और मजहब की सियासत का आप जानते ही हैं, लंबे वक्त से भारत के अंदर ये दौर चल रहा है। 1990 से लेकर के अब तक ये हिंदुस्तान के अंदर मजहब की सियासत का वक्त है। बाबरी मस्जिद का मामला जैसा भी रहा सबकी जानकारी में, पूरी हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया की जानकारी में। अब मसला शुरू हो गया है नया, वो है बनारस के अंदर जाने वापी मस्जिद को लेकर के। उसकी अपडेट्स भी हम वक्त वक्त पर दे रहे हैं और आज एक बड़ा बयान मौलाना अरशद मदनी ने दिया है और उन्होंने कहा है कि बाबरी मस्जिद के फैसले के वक्त जो चीज़ें थी उसके बाद हमने कहा था कि ऐसा और मस्जिदों के साथ भी हो सकता है और कानून की किताबों को आग लगा दो। उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि कानून की किताबों को आग लगा दो। अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ दिखा रहे हैं, मुस्लिम तंजीमों की तरफ से ये मुस्लिम जो संगठन है ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी तरफ से ये पीसी हुई है प्रेस वार्ता। तो देखें कुछ उसमें से। समझदार और बड़े बड़े वकला ये बात कह रहे हैं कि इस फैसले ने बाबरी मस्जिद के जो रास्ता खोला है कि अकीदत की बुनियाद जब कभी मुकाबला होगा तो कानून उसके मुकाबले के अंदर हेज हो जाएगा। तो भाई लॉ आप पढ़ाते किस लिए हैं? सामने रखकर फैसला करने की जिम्मेदारी जिन कोर्टों के ऊपर है कि जो लोग इबादत गाहों पर कब्जा करने का प्रोग्राम चाहते थे उनको सहूलत और आसानी मिल रही। कांग्रेस गवर्नमेंट के ज़माने में सन 91 का कानून बना था, हमें उसके ऊपर भी ये एतराज़ था कि बाबरी मस्जिद को इससे अलग क्यों किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला कि मस्जिद अपनी जगह है, किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई, यानी जहाँ बाबरी मस्जिद है वो राम जन्मभूमि नहीं है। अपनी अकीदत की बुनियाद के ऊपर किसी मसले को लाएगी, वहाँ हकीकत और सबूत शवाहिद को नहीं देखा जाएगा, बल्कि वहाँ ये देखा जाएगा कि अक्सरियत की अकीदतमंदी क्या चाहती है, जो चाहती है उसको पेश कर दिया जाएगा। तो मुल्क कैसे चलेगा? हजरत सदर साहब ने जो आप हजरात को यहाँ तकलीफ़ देने का मकसद था उसके सिलसिले में रोशनी डाली है। मुसलमान मुल्क की आज़ादी के बाद इस तरह के मसाइल में घिरा हुआ है। बाबरी मस्जिद का मसला था, लेकिन उसी ज़माने में मुख्तलिफ़ मस्जिदों के मसले, ख़ुद दिल्ली की जामे मस्जिद का मसला है, अहमदाबाद की मस्जिद का मसला है, संभल की मस्जिद का मसला है, मथुरा है, ये तमाम मसाइल उठ रहे थे। लेकिन इस वक्त जिस तेज़ी के साथ ये मसाइल उठे हैं उनसे ये महसूस होता है कि कानून को सामने रखकर फैसला करने की जिम्मेदारी जिन कोर्टों के ऊपर है वहाँ ऐसी लचक और ढील पैदा हुई है कि जो लोग इबादत गाहों पर कब्जा करने का प्रोग्राम चाहते थे उनको सहूलत और आसानी मिल रही है। कांग्रेस गवर्नमेंट के ज़माने में सन 91 का कानून बना था, हमें उसके ऊपर भी ये एतराज़ था कि बाबरी मस्जिद को इससे अलग क्यों किया जा रहा है। लेकिन किया गया क्योंकि जमीयत उलमा ही उस केस को लड़ रही थी और हम पूरी क़ुव्वत के साथ जो बेहतर से बेहतर वकील थे उनको सामने लाकर हमने अपने दावे को पेश किया और हम बार बार ये बात कहते थे कि सबूत और शवाहिद की बुनियाद के ऊपर, यानी कानूनी दलाइल की बुनियाद पर जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का होगा हम उसे कबूल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला
کہ مسجد اپنی جگہ ہے، کسی مندر کو توڑ کر نہیں بنائی گئی، یعنی جہاں بابری مسجد ہے وہ رام جنم بھومی نہیں ہے۔ یہ فیصلہ کورٹ نے دے دیا، سپریم کورٹ میں۔ یہ دلیل تھی، سروے ہوا تھا، سروے سے ثابت ہوا کہ یہاں کوئی دوسری عمارت نہیں تھی۔ لیکن ایک دوسرا فیصلہ کہ ہم یہ مسجد اکھاڑے کو دیتے ہیں، اس کی کوئی دلیل، کوئی ثبوت، کوئی شواہد نہیں۔ سپریم کورٹ کے اس فیصلے نے، آپ خود دنیا کو دیکھیں، ملک کو دیکھیں، اس فیصلے نے کہ ہم عقیدت کی بنیاد پر اس مسجد کو توڑوا کر کے ہم اکھاڑے کو دیتے ہیں، اس نے جو راستہ دکھلایا ہے، اس راستے دکھلانے کے بعد پھوٹ پڑے ہیں مسائل کہ اس مسجد کو بھی لو، اس مسجد کو بھی لو، اس مسجد کو بھی لو، اس کے اوپر بھی۔ اس کا مطلب ہے کہ قانون کے راستے کے اوپر چلنا جو کورٹ کا امتیاز تھا، صرف بابری مسجد کے فیصلے نے راستہ دکھلایا کہ نہیں، ان تمام قوانین اور قواعد کی لائبریریوں کو، ان کی کتابوں کو آگ لگاؤ، کوئی چیز نہیں ہے۔ فیصلے مذہب کے اندر جو بھی ہوں گے وہ عقیدے کی بنیاد کے اوپر ہوں گے، عقیدت مندی کی بنیاد پر ہوں گے، تو ملک کیسے چلے گا؟ یہ تو ایک تصور یہ دیا جا رہا ہے کہ جہاں بھی اکثریت اس ملک کے اندر اپنی عقیدت کی بنیاد کے اوپر کسی مسئلے کو لائے گی، وہاں حقیقت اور ثبوت شواہد کو نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ وہاں یہ دیکھا جائے گا کہ اکثریت کی عقیدت مندی کیا چاہتی ہے، جو چاہتی ہے اس کو پیش کر دیا جائے گا، تو ملک کیسے چلے گا؟ یہ ایک بات ہے سوچنے کی۔ ہم صرف اتنی ہی بات کہنا چاہتے ہیں کہ اگر روش یہی چلے گی تو چاہے وہ کسی بھی اقلیت کا فرد ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ جین ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، کسی مسئلے کے اندر اس کو فیصلہ نہیں ملے گا۔ اگر مقابلے کے اندر تناؤ ہے اور اس کے اندر عقیدت اکثریت کی اس کے اندر دخل رکھتی ہے، تو اس کے اندر، اس کے مقابلے کے اندر قانون بیکار اور بے اثر ہو جائے گا۔ یہ بات میں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، سمجھدار اور بڑے بڑے وکلاء یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اس فیصلے نے بابری مسجد کے جو راستہ کھولا ہے کہ عقیدت کی بنیاد جب کبھی مقابلہ ہوگا تو قانون اس کے مقابلے کے اندر ہیج ہو جائے گا، تو پھر لا آپ پڑھاتے کس لیے ہیں؟ لائبریریوں کے اندر آپ کے ہزاروں کتابیں کس لیے رکھی ہوئی ہیں؟ ان کو آگ لگا دیجیے۔ یہی مسئلہ ہے۔ یہ ملک کا میں سمجھتا ہوں بہت بڑا المیہ ہے کہ اس ملک کے اندر آج مسلمان یہ کہہ رہا ہے کہ مسئلے کی بنیاد لوور کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک عقیدت کے اوپر ہے، قانون کے اوپر نہیں ہے۔ میں اس کو بہت بڑا المیہ سمجھتا ہوں، اور ایک یہ داہیہ ہے، بڑا مسئلہ ہے۔ اس مسئلے کو سوچنا چاہیے، اور جن لوگوں کے ہاتھ میں ملک کی باگڈور ہے انہیں سمجھنا چاہیے کہ مسئلے کے ملک کو کدھر لے کر کے چلنا ہے۔ میں اس سے زیادہ اپنے ابھی آپ مولانا ارشد مدنی صاحب کو سن رہے تھے، یہ جمعیت العلماء ہند کے پریسیڈنٹ ہیں اور آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ میں بھی بہت اہم ذمہ داریاں رکھتے ہیں۔ بابری مسجد کا معاملہ بھی ان لوگوں نے مل کر کے لڑا تھا اور شروع سے آخر تک لڑا تھا، باقی بھی یہ کام کرتے ہیں۔ اب مسئلہ پھر وہی ہے کہ گیان ویاپی مسجد کو لے کر کے جو چیزیں شروع ہوئی ہیں وہ بالکل اسی طرح سے شروع کی گئی ہیں جیسے بابری مسجد کے ساتھ شروع ہوئی تھی۔ بلیفس کے اوپر ایک کسی شخص کو یہ احساس ہو کہ یہاں پر اس کا کوئی شردھا عقیدت ہے اس کی، تو وہ چیز اس کو دے دی جائے۔ اور میجورٹی کا جو قانون ہے، میجورٹیرین جو لا ہے، جو چیز چاہے گی بہت سنکھیک جو سماج ہے وہ جیسا چاہے گا عدالت سے وہاں ویسے فیصلے ہوں گے۔ تو یہ چیزیں تو خطرناک ہمیشہ ہوتی ہیں
اور کوئی بھی سماج کوئی بھی ملک وہ چلا کرتے ہیں قانون سے. قانون کی یہاں پر کوئی چیزیں ہے نہیں فی الحال. تو لوگوں کے اندر بہت اس کو لے کر کے جو گیان ویاپی مسجد کو لے کر کے بنارس کی نچلی عدالت یعنی بنارس کی جو ضلع عدالت ہے اس نے جو فیصلہ دیا ہے اس کے بعد سے مسلم سماج میں بھاری بے چینی دیکھنے کو مل رہی ہے. اور یہ بے چینی دیکھیں ایک بات آپ ہمیشہ خیال رکھیں اور یہ ملک کے جو اسٹریٹجی بنانے والے لوگ ہیں وہ سب سمجھتے ہیں جانتے ہیں, سرکاروں میں بیٹھے ہوئے ہیں ایکسپرٹس لوگ ہیں وہ جانتے ہیں. اس سے ودروہ شروع ہوتے ہیں, ٹکراؤ شروع ہوتے ہیں اور وہ خطرناک جگہ تک پہنچتے ہیں پھر آگے چل کے. تو جو چیزیں لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ختم ہو گئی ہیں وہ ختم نہیں ہوئی ہیں. ہاں مسلمانوں نے بابری مسجد کا فیصلہ تھا خاموشی کے ساتھ اس کو تسلیم کیا, مانا ٹھیک ہے, اب جو کچھ سپریم کورٹ نے کر دیا اس پر ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اب جب اور چیزیں ہوں گی تو پھر ٹکراؤ ہوں گے, یہ بالکل طے مان لیا جائے. ان ٹکراؤ سے روکنے کے لیے عدالتوں کو صحیح کام کرنے پڑیں گے. عدالتوں کی کریڈیبلٹی پوری طرح کویشچن مارک ہے ان پر. کوئی بھی اس وقت جو بھی قانون کے جانکار ہیں ملک کے اندر اور باہر وہ سب سمجھتے ہیں جانتے ہیں کہ عدالتوں سے کس طرح کے فیصلے آتے ہیں اور کس طرح سے فیصلے کروائے جاتے ہیں. چاہے وہ بابری مسجد کا مسئلہ ہو, رنجن گوگوئی جس میں لیڈ کر رہے تھے اس بینچ کو, تو رنجن گوگوئی آج راجیہ سبھا کے سانسد ہیں اور باقی چیزیں سب مطلب سمجھتے ہیں اس کو. کوئی ایسا نہیں ہے کہ جانکاری میں نہ ہو. تو گیان ویاپی مسجد بھارت کے اندر بہت ہی ایک خطرناک موڑ تک لے کر کے پہنچ جائے گی. یہاں کی جو سچویشن ہے اس کو اب یہ عدالتوں کے اوپر ہے کہ اس میں کیا کرتے ہیں یہ لوگ آگے چل کے.